الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر مسجد میں زینت اختیار کرو. نماز کے لیے سر کو ڈھانپنا کتنا ضروری ہے، اور اگر سر ننگا رکھا جائے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ روایات سر ڈھانپنے کے بارے میں کچھ آتی ہیں. وہ روایات بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے دو فتوے رکھ دیتا ہوں. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ احکام و شریعت، اس کے اندر وہ یہ فتویٰ نقل کرتے، اگر نماز پڑھتے جب بندہ آ رہا ہے اس کے دل کے اندر نیت یہی ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کر رہا ہے سر ننگا، لیکن وہ اس نیت سے آ رہا ہے کہ وہ عاجزی انکساری کے ساتھ آ رہا ہے، پھر اگر وہ ننگے سر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. دوسرا فتاوی عالمگیری، اس کے اندر بھی یہ نقل کیا گیا کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اس کی نیت یہ ہے کہ وہ خشوع خضوع ننگے سر ہی پسند کرے تو وہ اگر ننگے سر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ ننگے سر نماز. یہ دو فتوے علماء احناف کے نزدیک امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں. انہوں نے عنوان بھی یہی قائم کیا، الصلاۃ بغیر رداء، نماز بغیر چادر کے، بغیر صافے کے، بغیر کپڑے کے. اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں ایک صحابی کا عمل. وہ آئے، انہوں نے یہ قمیض پہنا ہوا تھا، سر پہ کپڑا بھی تھا، کپڑا بھی اتارا سائڈ پہ رکھ دیا، قمیض بھی اتارا سائڈ پہ رکھ دیا. پھر جو کپڑا تھا نا ایک ان کے پاس، اس کو ایسے کندھوں کے اوپر لپیٹا، ایک ہی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھا دی. سلام پھیرا، شاگردوں نے پوچھ لیا، امام صاحب آج کیا بنی؟ آپ نے ایسا کیا؟ فرمایا میں صرف بتانا چاہتا تھا، انہوں نے لفظ بڑے سخت استعمال کیے، میں جاہلوں کو بتانا چاہتا تھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے لفظ ذرا سخت استعمال کیا کہ میں نے ایسے ہی دیکھا، آپ ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے ننگے سے، ایک ہی کپڑے، ایک کپڑا جس کے پاس ہے، دوسرا کپڑا ہی نہیں، وہ ایک کپڑے میں نماز ادا کر سکتے.
وہی دھوتی جنوں آپ کہہ لیے آدھی نیچے باندھ لے آدھی اوپر گھما لے، وہ ایسی نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے۔ دوسرا کپڑا وہ لمبا سا قمیض نہیں ہوتا، وہ جیسے یہ عربی پہنتے ہیں توپ یا جبہ، اگر وہ پہن لے نیچے شلوار کچھ بھی نہ پہنے، وہ اکیلے ہی پہن لے، اس کے پہننے سے وہ نماز ادا کرے، اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ اس کو چاہیے کہ جو بٹن ہے نا اوپر والے یہ سارے بند کرے، تاکہ جب رکوع اور سجود کرے تو اس کی شرمگاہ نظر نہ آئے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہماری جماعت کے لیے کون آگے ہو؟ فرمایا جس کو زیادہ قرآن یاد ہو۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں عمر چھوٹی تھی، ابن و سبا 7 سال عمر تھی میری، لیکن مجھے قرآن کی صورتیں سب سے زیادہ آتی تھی۔ لوگوں نے کہا اسے قرآن آتا ہے سب سے زیادہ، مجھے آگے کر دیا کہ جماعت کرواؤ۔ اور میں جماعت کرواتا تھا، میرے پاس لباس ہی نہیں تھا، وہ ایک ہی کپڑا چھوٹا سا تھا، میں باندھ لیتا، جب میں سجدے جاتا تو میری شرمگاہ پیچھے سے نظر آتی، چھوٹا تھا۔ عورتیں پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ اپنے امام کا ننگ دا ڈھک لو، امام کی شرمگاہ تو ڈھانپ لو۔ پھر قوم نے نا مجھے ایک لمبا سا قمیض لا کے دیا، جتنی خوشی مجھے اس قمیض کے ساتھ زندگی میں مجھے اتنی خوشی نہیں۔ پھر میں وہ قمیض پہنتا، اس کے ساتھ جماعت کرواتا۔ اگر اس طرح قمیض ہے نا لمبا، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے ننگے ہوں۔ اگر وہ ایک ہی ایسے قمیض پہن لے، ایک کپڑا پہن لے، تو اس کے لیے وہ جائز ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور جو کپڑا سر پہ رکھ کے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ ایک جو ننگے سر پڑتا اس کی یہ، جو کپڑا رکھ کے پڑھے اس کی یہ فضیلت، وہ روایات کے بارے میں محدثین کے اقوال وہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ وہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جو کپڑے کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو ننگے سر پڑھنے سے 25 درجے زیادہ اجر ملے۔ جو جمعہ امامہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو بغیر امامہ کے 70 جمعوں کا زیادہ اجر ملے۔ جو سر ڈھانپ کے جمعہ پڑھے اس کو ننگے سر سے 70 گنا 70 جمعے زیادہ اجر ملے۔ اس کی سند کیا ہے؟ اس کے بارے میں محدثین کا کیا قول ہے، کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام سیوطی رحمہ اللہ ذیل الاحادیث الموضوعہ کے صفحہ 110 پر نقل کرتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا، یہ کپڑا رکھ کے اور ننگے سر نماز پڑھ کے جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، جو خود بنائی گئی ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ، یہ بخاری کے شارح بھی ہیں اور حنفیوں کے بہت بڑے امام بھی ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے میں یہ نقل کیا کہ یہ روایت موضوعات میں سے ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ھذا حدیث موضوع، یہ موضوع حدیث ہے۔ نماز ننگے سر ہے یا سر ڈھانپ کے ہے، نماز میں خلل نہیں، نماز کے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو معمول تھا وہ سار ڈانپ کے تھا، وہ سار ڈانپ کے تھا۔ آپ نماز میں ہیں یا بغیر نماز کے ہیں، آپ جب بھی جس حالت میں ہوتے، باہر نکلے سفر میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کا سر اکثر جو ہے وہ پگڑی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ڈھانپا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل سنت ہے اس کو اپنانا چاہیے، جو کبھی کبھار کی سنت ہے اس کو رخصت کے حساب سے ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے زندگی کو ایک دفعہ کرا ہو کام تو ہم اس کو زندگی کا معمولی بنا لیں، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ جو آپ نے ساری زندگی کیا ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، یہ بھی طریقہ نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا، کبھی کبھی نہیں کیا، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اسلام گرمی بہت زیادہ تھی، تپش تھی، آپ نے وہ کپڑا اتارا اپنے نیچے بچھا لیا تاکہ سر نیچے لگے گا تو جلے گا، سڑے گا، تکلیف ہوگی۔ کبھی کبھی مجبوری تھی، بچھا لیا۔ اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے، جیسے ہمارے اکثر نمازیوں کو ہوتا ہے، اس کو الرجی ہوتی ہے، ان کو وجہ ناک ڈھانپ لیتے ہیں، آگے ماسک لگا لیتے ہیں یا نیچے آگے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن سر ڈھانپنا یا ننگا کرنا اس میں اجر میں کمی نہیں۔ ہاں رسول اللہ کی سنت جو ہے وہ زیادہ، زندگی کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ سر ڈھانپ کے رکھتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل سنت تھی اس پہ عمل کریں۔ جو کبھی کبھار کی ہے اس کو اتنی کبر کبھار کے اعتبار سے جب مجبوری بن جائے تو نہ رکھے۔ جو نیت کرتے گھر سے چلا ہے نا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ سر ڈھانپ دیا، وہ ننگے سر میں۔ اور جو مساجد کے اندر یہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں نا، یہ ہری پیلی نیلی پلاسٹک کی کھجوروں کی بنی ہوئی، یہ بیکار ہے۔ یہ سر پہ لینے سے نماز ہونی نہیں، ہونی نہیں، کمی نہیں، ہونی نہیں۔ کیوں؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ زینت نہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی، جس میں نافرمانی ہے وہاں عمل ضائع۔ اس لیے وہ پلاسٹک کی جو صفوں سے بنی ہوئی ٹوپیاں وہ نہ لیں، ننگے سر پڑھیں اگر نہیں ہے۔ جن مساجد کے اندر وہ صاف ستھری دو ہی ٹوپیاں جو بندہ باہر بھی چلا جائے ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا، رکھی ہوئی ہیں سر پہ، کوئی ان کی عزت میں فرق نہیں، وہ پہنے صاف ستھری ہوں۔ لیکن جو باہر مہمانوں میں یا کہیں جائیں وہاں نہیں پہن سکتے نا کوئی چیز، وہ مسجد میں نہ پہن۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں